الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له قال له تبارك وتعالى في القرآن المجيد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرا درود پڑھنے کی وجہ سے لیکن آپ نے ساتھ پھر بھی پڑھا میں نے دن کو بھی آپ کے سامنے کی حدیث پاک کی ہے دوبارہ پھر کوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے میں نے درود پڑھا ہے لیکن آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا بلند آواز سے اتنے بلند آواز سے پڑھے کہ جو ابھی تک اپنے اپنے گھروں میں موجود ہے وہ بھی محفل میں آ جائے بلند آواز سے پڑھے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ اعتکاف کے لیے فرمانے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مرتم بریاض الجنہ فرحوا اے میرے صحابہ جب جنت کے کیاریوں میں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو اصل میں بعض کھٹمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں آنے سے بھی روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کے روشنی میں گفتگو کروں گا لیکن یہ تھوڑا سا آپ کو جگانے کے لیے اور خود بھی ہوش میں آنے کے لیے کیونکہ جو درس شاہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے جو درس شاہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے تو آپ نے ساتھ دینا تاکہ میں بھی ہوش میں رہوں گا حضرت عظیم الشان اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گزرو جنت کی کیاریوں میں سے تو کچھ کھا پی لیا کرو اب صحابہ نے کہا کہ دنیا میں جنت کی کیاریوں سے مراد کیا ہے تو سرکار دو جہان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجالس الذکر و مجالس العلم ذکر اللہ کی مجلس اور علم کی جو مجلس ہوتی ہے نا ان کو جنت کی کیاریوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور جنت کے مقصد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جو جنت میں آ جاتا ہے نا تو پھر وہ جس چیز کی طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کو عطا بھی کرے گا.
اب آپ ہیں ایک تو اللہ کے گھر میں، آپ اللہ کے گھر میں، ٹھیک ہے جی، اور اوپر سے آپ محفل پاک میں، تو جو بھی آپ جائز دعا مانگیں گے نا اللہ پاک آپ کی، ماشاءاللہ کافی نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو کروں۔ برکہ حضرات عزیز محتشم، دو دوست تھے، مفتی امین صاحب نے کتاب الکوثر کے اندر بہت ہی خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ پریشان ہو گئے قرضے کی وجہ سے یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، تو میں آپ کو ایک نسخہ دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں خود بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ اس پر عمل کروں۔ دو دوست تھے، ایک نے قرض لیا اور دوسرے نے اس کو قرض دیا، اور کچھ ایک ٹائم پیریڈ دے دیا کہ تو نے اتنے عرصے میں نہ مجھے قرض واپس کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں واپس کر دوں گا۔ اب ہوا اس طرح کہ ٹائم ہو گیا مکمل، تو وہ قرض واپس نہیں کر سکا۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کچھ ڈبل ہو رہی ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، یہی کو اب وہ قرض کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اس نے نہ اپنے ساتھی کے اوپر، اپنے دوست کے اوپر نہ کورٹ میں جا کر کیس کروا دیا کہ میرے فلاں بندے نے 30,000 درہم دینے تھے، تو لیکن اب ٹائم ہو گیا ختم، تو اس نے واپس نہیں کیے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیس کر دیا۔ اب یہ جس بندے نے قرض دینا تھا یہ بھی کورٹ میں آ گیا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تمہیں 1 ماہ کا اور ٹائم دیا جاتا ہے، تو 1 ماہ کے اندر نہ اس کو واپس کر دیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ برکیف پریشان ہے، اور شاید اس نے یہ حدیث پاک بھی سنی ہوئی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے حدیث پاک سنی تھی کہ جس کو جس طرح کی بھی پریشانی ہو نا، تو وہ ایک ہی کام کرے کہ اس پریشانی کی حالت میں سرکار کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ وہ شاید اس نے یہ روایت، یہ حدیث سنی تھی اس بندے نے، اور وہ کثرت کے ساتھ سرکار دو جہاں کی ذات پہ درود پاک پڑھنا شروع ہو گئے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کو ٹائم گزر گیا، 27 دن گزر گئے، پیچھے دن رہ گئے 3۔ اب جب 27 دن گزرے نا، تو پھر وہ رات کو سوئے، تو خواب کے اندر کسی نے کہا کہ تو فلاں جگہ پر چلا جا، ندا آئی کہ تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، تیرا قرض اتار دیا جائے گا، تو نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، بڑا غور سے آپ نے سننا ہی ہے، تیرا قرض اتار دیا جائے گا۔ اب وہ سوئے، فرمایا کہ ایسا کر کے فلاں جگہ پر چلا جا، وہاں کا جو چیف جسٹس ہے، قاضی ہے جو، علی نام ہے اس کا، تم اس کے پاس چلے جاؤ تو وہ تمہارا قرض اتار دے گا۔ اب یہ جب صبح اٹھے، اب صبح جب اٹھے تو انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، مجھے کسی نے صدا دی ہے، ندا دی ہے، لیکن سمجھ یہ نہیں آئی کہ مجھ سے وہ جو علی بندہ ہے، جو قاضی ہے، چیف جسٹس ہے، وہ مجھے پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ برکیف اس نے نا ہونی انہونی میں بدلا دی اور پھر سو گیا۔ اب رات کو سویا نا، تو پھر ادھر سے نا سر کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر سے دل کی آنکھیں جاگ اٹھی، اور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خواب میں خود تشریف لے آئے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جاؤ جا کر فلاں بندے کو کہو وہ تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے ارشاد فرما دیا ہے، لیکن وہ مجھ سے پوچھے گا تو صحیح کہ تو ایک آواز پر آ گیا ہے، کوئی دلیل دے، کوئی ثبوت دے، پتہ بھی تو چلے۔ برکیف وہ بندہ کہتا ہے جی سرکار نے فرمایا کہ یہ راز کی بات ہے، میں جانتا ہوں، وہ جانتا ہے، یا خدا جانتا ہے، تم نے جا کر اس کے کان میں اتنا کہنا ہے کہ تو روزانہ، ہر روز بعد از فجر، نماز فجر کے بعد تو 5000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 5000 مرتبہ تو مجھ پر درود پڑھتا تھا، لیکن کل سے تو نے وہ 5000 مرتبہ درود نہیں پڑھا، ذرا وہ درود تو پڑھ۔ اب ذرا جواب مضبوط ملا، دلیل مستحکم ملی۔ اب یہ بندہ گیا، یہ جو جس مقروض تھا، جس نے قرضہ اتارنا تھا، یہ چلا گیا ان کے پاس، اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ جی میں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کیا تحفہ ہے؟ کہا جی کہ سرکار دو جہاں کی طرف سے تحفہ ہے، میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ فلاں بندے کو جا کے کہو کہ کچھ تمہیں جو قرض دے، قرض کی رقم دے اور تم لے آؤ۔ اس نے کہا جی کوئی دلیل؟ کہا جی کان نزدیک کرنا۔ جب کان نزدیک کیے تو یہی بات دہرائی کہ مجھے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تو روز مجھ پر 5000 مرتبہ درود پڑھتا تھا، کل درود نہیں پڑھا۔ وہ بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ اس نے ان کو 30,000 درہم بھی دیے،
30,000 درہم بھی دیے اور 30,000 اور درہم بھی دیے. 30,000 تو جو قرض اتارنا تھا وہ دیے اور 30,000 اس وجہ سے دیے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری وجہ سے مجھ تک سرکار کا پیغام آیا ہے, میں تجھے یہ خوشی کی حالت میں 30,000 دیتا ہوں. اب کتنے ہو گئے؟ 60,000. کتنے ہو گئے؟ 60,000 درہم جب ہوئے. اب یہ بندہ جب واپس آیا, اگلے دن تاریخ تھی, سارے اکٹھے بیٹھ گئے. اب جج نے کھڑے ہو کر کہا جی آپ بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں. یہ لیں جی اپنی رقم لے, 30,000 درہم جو آپ نے مجھے کہے تھے یہ لیں. اب وہ بندہ جو سامنے بیٹھا تھا وہ بھی ساتھ آ کے اس بندے نے ان کو 30,000 درہم دیے. قاضی صاحب نے کہا کہ یہ آئے کہاں سے؟ اس نے ساری جو آپ نے پوری ماشاءاللہ بڑے دھیان کے ساتھ گفتگو سنی, اس نے ساری وہ گفتگو کی. قاضی صاحب نے کہا ایک منٹ ہے, جو چیف جسٹس تھا جو کرسی پر بیٹھا تھا وہ اپنے گھر گیا اور 30,000 درہم اٹھا کر لے آیا. کہتا تمہارا قرض میں اتاروں گا, کیونکہ میں بھی تو عاشق رسول ہوں, میں بھی تو سرکار کے چاہنے والا ہوں. جب اس نے یہ خواب سنائی نا تو وہ جو اب سامنے تھا جس کو قرضہ دینا تھا, اس نے کہا یار میں بھی تجھے نا اس وجہ سے کہ سرکار نے تجھے دیدار کرایا ہے اور سرکار نے تجھے کسی اور کے پاس بھیجا ہے اور سرکار نے تیری مدد کی ہے, میں بھی تجھے اپنا قرض معاف کرتا ہوں اور یہ 30,000 درہم بھی میں تجھے تحفہ دیتا ہوں. اب وہ بندہ 90,000 درہم لے کر گھر جاتا ہے اور ہر وقت سرکار کی ذات پہ درود پڑھتا ہے. رسالت حاجت روا مشکل کشا مصطفیٰ, مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا. اب وہ خوشی سے نڈال ہوا تو پتہ چلا کہ جب کوئی پریشانی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. تو اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھنا. سب نے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات عظیم متشم, اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر میں کمیٹی کو اور جن ممبران نے جس طرح کے تعاون پر جانی مالی طور پر تعاون کیا, سب کے تعاون کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ انتظامیہ کو بھی اور جو محفل میں تشریف لائے سارے ہی مبارکباد کو مستحق ہیں. حضرات کم ہی ٹائم آپ کو دوں گا, بڑی خاص رات ہے, بڑی خاص رات ہے. کچھ گفتگو کر کے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, میں تو طالب علم ہوں. انشاءاللہ میں اپنے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے اندر 20-25 منٹ کے اندر آپ کو میں نے جانا بھی آگے کے جانا میں نے, تو میں اجازت چاہوں گا. برکیف آپ نے ماشاءاللہ جتنا غور سے آپ سن رہے تھے, بات وہی ہے تقریر کی نہیں تقریر کروائی جاتی ہے, تو آپ نے بولنا ہے تو میں نے بھی بولنا ہے. حضرات عظیم متشم بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی نہ اس رات کا ذکر نہیں آیا. کچھ آپ نے تھوڑی سی میری گفتگو سننی ہے, پھر میں آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو کروں گا. میں پڑھ رہا تھا تو سورہ دخان پہ میری نظر گئی. ویسے بھی الحمدللہ ہر جمعے کو میں سورہ کاف اور سورہ دخان پڑھتا ہوں. آج تو مجھے بس وہ کہتے ہیں کہ سونے پہ سو گئی ہو گیا. میں پڑھ رہا تھا تو اس کتاب کے اندر میں پڑھ کے حیران رہ گیا, اور جب اس کی تفسیر دیکھی تو مزہ کچھ اور بھی آ گیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. آپ نے بات کو سننا, پھر میں انشاءاللہ اس طرف آتا ہوں. اب یہ فرمانے کی دیر تھی نا تو بعض لوگوں نے کہا جی فرمایا ہم نے کتاب نازل کی ڈر والوں کے لیے, ہم نے کتاب کو نازل کیا. اتنی بات تو سمجھ میں آئی. اب یہاں پر ہر مفسرین نے لکھا جی اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر. تو شب برات کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اگر آپ پڑھتے نا بڑے محدثین کو مفسرین کو, ان میں سے ایک اکرمہ بھی آتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر پورا باب نقل کیا, پوری بات آپ نے بیان کی ہے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے. اس سے مراد وہ کہتے ہیں, اس وجہ سے تفصیل بڑی ہے, میں مختصر کر کے آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 25 نمبر صورت ہے سورہ قدر, کہ انا انزلناہ فی لیلۃ النزول کے حوالے سے یہ 25 نمبر صورت ہے. حالانکہ جو دخان ہے یہ 65 نمبر پر صورت ہے. اب ساری باتیں پہلے نازل ہو چکی تھی سورہ قدر کے حوالے سے کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے, اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, ہم نے کتاب کو اتارا. اب کتاب 2 مرتبہ اتری, ایک مرتبہ یک بارگی اور
ایک مرتبہ تدریجن فرماتے جو وہ آخری سورت 65 نمبر سورت دخان، اس میں جو اگلی بات ہے فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہم امر ایک تحریری نامہ دیتے ہیں، تو فرمایا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے مراد شب برات کی رات ہے۔ کس چیز کا امر دیتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس دن نامہ اعمال بدلتے ہیں، رات نامہ اعمال بدلتے ہیں۔ برکہ حضرات سے متشم اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی، خوبصورت سجائی، اس میں انبیاء کو بھیجا، انبیاء تشریف لے کر آئے، جناب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کو کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اب جب قریب گئے تو ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اجتہادی۔ اب جب قریب گئے تو اللہ نے فرمایا تو نے میری کی ہے نافرمانی، تو نے کیا کی ہے میری نافرمانی، اب تو ایسا کر کے زمین پر چلا۔ اب 300 یا 360 سال تک مفسرین کہتے ہیں اب دنیا میں تشریف لائے اور روتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ایک پوری ندی پورا چشمہ بن گیا آپ کے رونے کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ جب رب ہو ناراض، رب ہو ناراض، ایک بچہ ہے نا بچہ، اب وہ جب روتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ بہت روتا ہے، رو رو کے اپنی ماں کو منا لیتا ہے۔ اب جب رب ناراض ہونا تو رو رو کے رب کو بھی منا لیا کروں۔ اب آپ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، تو پھر میں آپ کی ذوق کی گفتگو کروں، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرمایا انسان کو پیدا نہ کر، انسان بڑا ظالم ہے، یہ قتل و غارت کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ جب انسان کو پیدا کیا، اب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب آدم کو پیدا کرنے کے بعد کہا اے جناب والا جو شیطان ہے تو ایسا کر کے آدم کو سجدہ کر۔ اب جب آدم کو سجدہ کرنے کی باری آئی، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن شیطان اگر کے کھڑا ہو گیا، اس کا تکبر نہیں ڈوبا۔ اللہ نے فرمایا تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس لیے ان کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میری جنت سے نکل جا، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اب جیسے ہی شیطان مڑ کر نکلنے لگا، مڑ کر حضرت آدم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اب حضرت آدم کی چہرے کی طرف غصے کی نگاہ ڈالی۔ اللہ نے فرمایا آدم کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا آدم کو میں اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے میں نے ہزاروں سال تک تیری عبادت کی ہے، میں نے ہزاروں سال تک تجھے سجدے کیے، اس آدم کی وجہ سے میں آج جنت سے نکالا جا چکا ہوں۔ لیکن الہ العالمین ہے کہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تو جتنے بھی آدمی جتنے بھی بندوں کو پیدا کرے گا، میں ان کے جناب والا جسم کے اندر خون کی طرح گردش کروں گا۔ میں کبھی بھی کسی کو کلمہ پڑھ کے دنیا سے نہیں جانے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو بھی جا کے 14 مرضی زور لگا، لیکن جو محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کا حافظ میں خود ہوں، ان کا حافظ میں خود ہوں، ان کا ناصر میں ہوں، ان کا خالق میں ہوں۔ تو بھی زور لگا لے، میں بھی زور لگا، تو بھی زور لگا لے، میری بھی قدرت میرے بندوں کے ساتھ ہے۔ اب جب ہم جیسے نوجوان کچھ لوگ آج مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یار کافی ٹائم اور گزر گیا ہے، مسجد کے جا کے میں نے صفوں کو نہیں دیکھا، میں نے قرآن کو نہیں دیکھا، آج شب برات ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس رات کے بندے اللہ اکبر اپنے کام میں لگے ہوئے۔ بنیاد الطالبین کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کاروبار میں اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی شادی کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کوئی گھر بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے ساری زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی اچھے اچھے کپڑے پہن کر آ رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا میں جو مقام تیار کر رہا ہوں میں اس میں نہیں بلکہ جو میرے بعد میں آنے والا ہے وہ اس میں رہنے والا ہے۔ اس رات کئی بندوں کے نام اعمال میں زندگی اور موت کے جناب والا باتیں لکھی جاتی ہیں، فلاں بندے نے
کتنی دیر تک یہاں پر رہنا ہے؟ اب کچھ سادہ مسلمان آ جاتے ہیں کہ یار جا کر ہم اللہ کو راضی کر لیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ذات ہے, بخشنے والی ذات ہے, کریم ذات ہے, ہو بھی کیوں نہ اللہ ہمیں پالنے والا ہے. محدثین کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ رب العالمین نے عرش الہی سے آواز دی, اے میرے بندے بتا تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے سارے جہاں کو دیکھا, مجھے کوئی بھی مسلمان جاتا ہوا نظر نہیں آیا. میں دیکھ کر میں نے الہ العالمین کے بارگاہ میں عرض کی, الہ العالمین تو کس کو کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ, میں تجھے عطا کروں گا. فرمایا اے جبرائیل ہندوستان کو سمندر کے چلا جا, اس سمندر کے اندر ایک پوجا کرنے والا ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے جو 70 سال سے یہ کہہ رہا ہے, اپنے بت کو بلا رہا ہے, یا سنمی یا سنمی یا سنمی کے لفظ کہہ رہا ہے. آج اس کے منہ سے یا سنمی کی جگہ یا سمدی کا لفظ نکلا ہے. اے اللہ تم سمد ہے, بے نیاز ہے, اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. اس کو پتہ نہیں چلا لیکن اس کے منہ سے سمجھ نکل گیا ہے. کہا ہے اب جبرائیل نے عرض کیا, جبرائیل نے کہا الہ العالمین وہ 70 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, خود کو سجدے کر رہا ہے. فرمایا جبرائیل اب اس نے پکارا ہے مجھے, اور جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور مدد بھی کرتا ہوں. 70 سال سے وہ یا سنمی سنمی اے میرے بت میرے خدا کہہ رہا تھا, لیکن اس کے منہ سے سمجھ ہی نکلا. تو فرمایا اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر میں اس کی مدد نہ کی. کہتے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے آپ کے سامنے اب گزار کر کے میں آگے چلنا چاہوں گا. کہتے اتنا گناہگار بندہ, اتنا گناہگار بندہ اللہ کے بدلے جو مرضی تمہیں آ کر گئے, کہاں قرآن میں لکھا ہے, کہاں حدیث میں لکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ رات بڑی واضح طور پر سرکار نے سامنے بنائی. ابو داؤد کو پڑھ, مشکات کو پڑھ, مسلم کو پڑھ, تجھے طرح طرح کے جناب والا اس میں حدیث مل جائیں گے. لیکن جو تعصب کی ہے اتار کر دے, اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو اس کو آنے دے. اگر وہ اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتا ہے تو اس آیت کا مصداق نہ کہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے ان جیسا بدبخت کون ہے جو اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. میرا سوال ان نادانوں سے ہے, مسلمان تو ہے پر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. آپ غور کر, ایک بندہ کہتا ہے یار میرے ساری زندگی کام کاج میں ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھ پر بڑا کرم کر دے. اسی طرح اسی روایات میں آتا ہے وہ بندہ اتنے گناہ کرتا ہے, گناہ کر کے جناب والا اس کو بستی والوں نے یہاں سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اس کو جا کے بستی کے کونے میں پھینکا. اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ گناہ کرتا ہے, یہ گناہ کرتا ہے اور گناہ والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس بندے کو جیسے ہی بستی میں پھینکا کنارے پر آ گئے, وہ بندہ جیسے ملبل موڑ کے قریب پہنچا, اپنا جناب والا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, اٹھا کر کہتا ہے الہ العالمین مجھے اپنے سگے بہن بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے, مجھے میری سگی ماں نے بھی چھوڑ دیا ہے, مجھے میرے بیٹوں نے بھی چھوڑ دیا ہے, بستی والوں نے بھی نکال دیا ہے. الہ العالمین اب تو بھی اگر مجھ سے محبت نہیں کرے گا, تو بھی میری تکلیف کو نہیں بتا دے, تو بھی تکلیف میری اس عرض کو نہیں سنے گا, تو میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ الہ العالمین تو 1000 ماؤں سے زیادہ بے پناہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے. تو نے ساری کائنات کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے. الہ العالمین جو اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے. ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اس کی روح نکل گئی, اس نے کلمہ پڑھا جو وقت کے نبی تھے, کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کا دنیا سے وہ چلا گیا. ادھر سے اللہ نے حکم دیا فرشتے جبرائیل جا کے موسیٰ کو پیغام پہنچا. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر فلاں بستی کے کنارے میرا بلی ہے, تو اس کا جنازہ پڑھ, سب کو کہہ کے جا کے اس کا جنازہ پڑھو.
تم سب اس کا جنازہ پڑھو، جو اس میرے بلی کا جنازہ پڑھے گا میں سب کو بخشش و مغفرت کر دوں گا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام نے بندوں کو بھیجا، سارے جا کر جب بستی کے کنارے پہ گئے، لاش کفن جب اٹھایا، کپڑا اٹھایا، دیکھا وہی شخص جس کو ہم نے نکالا تھا، واپس آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا گنہگار تھا، یہ تو بڑا بدبخت تھا، بڑا سیاہکار تھا، لیکن اس پر اتنا کرم کیا ہو کیسے ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھے پیغام پہنچایا ہے، یہ میرا ولی ہے، اگر میں اس کی نہیں سنوں گا تو پھر کون اس کی سنے گا؟ اے تکبیر، اے رسالت، اے تحقیق، اے تحقیق۔ فرمایا اگر میں بھی اس کی نہیں سنوں گا تو پھر کون اس کی سنے گا؟ اللہ پاک تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آ کر تو دیکھ، تو ایک قدم چل میری رحمت 10 قدم تیرے آگے بڑھ، تو میرے قریب تو آ کر دیکھ، اب تو میرے قریب تو آ کر دیکھ۔ اسی وجہ سے جب کوئی ایک نوجوان توبہ کرتا ہے، اچھا بوڑھے تو سارے توبہ کرتے ہیں، مزہ تب ہے جب نوجوان توبہ کرتا ہے، کہتے جو نوجوان توبہ کرتا ہے، نوجوان ماشاءاللہ اب سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان توبہ کرے نا تو مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بھی قبرستان ہے اس میں جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا اب وہ جو جنگلی جانور ہو کوئی وہ بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے اور وہ کہے نہیں جی میں شکار نہیں کرتا، بھائی تو شکار کے قابل رہا ہی نہیں ہے، تو نے جوانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی شکار کرنے میں، اب تو اس سے شکار ہوتا نہیں ہے، تو جو جوانی کی توبہ ہوتی ہے جوانی کی نہیں، اللہ پاک کو بڑی پسند ہے، اللہ پاک بڑا اس کو پیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جب ایک انسان اللہ کے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم تو کہتے ہیں یہ زمین کے اندر فساد کرے گا، یہ زمین کے اندر جھگڑا کرے گا، اب بتاؤ میرے بندے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے حق فرمایا ہے۔ اچھا اللہ پاک ان سے فرماتا ہے نیچے دیکھو زمین پر، جب بندے یہاں سے فرشتے واپس جاتے ہیں نا اللہ پاک فرماتا ہے وہ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، اب اللہ پاک کو پتہ نہیں کہ فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، لیکن اللہ پاک فرماتا تھا تمہیں بھی پتہ چلے، تم کہتے تھے اس کو نہ بنانا، اب دیکھو میں نے اس کو بنایا تو پھر دیکھ کے میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو بھی جھکا رہا۔ تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، جو کہتا ہے نہیں ہے کہ یار اپنا کام کر، اللہ کی عزت کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں ایک رات میں کیا دیکھو سرکار میرے ساتھ موجود نہیں ہے، میں جلدی جنت البقیع کے پاس گئی، سرکار نے فرمایا شکر نے کیا سوچا ہے میں تیری حد تک بھی کر سکتا ہوں، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی نہیں میں نے سوچا آپ کسی دوسری سوچا کے پاس سے لگے ہوگے، سرکار نے فرمایا آج 15 شعبان ہے، اب جناب والا سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ اپنے شان اللہ اکبر عرش پر تشریف لے آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، اے کوئی حاجت مند جو مجھ سے حاجت مانگے میں اس کی حاجت کو پورا کروں، اے کوئی دکھیارا جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ سرکار نے فرمایا شاہ اللہ بڑا کرم کرتا ہے، اس رات اللہ رب العالمین جہنم سے کئی لاکھ کروڑ بندوں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر عذاب فرما کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ فرماتا ہے انسان جب اندامت میں آتا ہے توبہ کرتا ہے، جب خدا ناراض ہو اللہ اکبر خدا کی قسم منبر پر بیٹھ کر آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، پیشانی جھکا اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ اور رو کے الہ العالمین ساری زندگی گناہ کرتا رہا، تیری رحمت پہ مجھے امید ہے تو آج بھی معاف کر دے گا۔ آپ مجھے حدیث پاک سناتا ہوں، کہتے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین فرمائے گا اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اس بندے کو جیسے ہی جہنم کی طرف پھینکنے کے لیے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، وہ بندہ مڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف دیکھے گا، پھر فرشتے اس کو دھکا دیں گے، اس بندے کو جیسے ہی آگے لے کر جائیں گے وہ پھر مڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف دیکھے گا، جیسے ہی جہنم کے کنارے پر آئے گا ایک ہی دھکے سے وہ جہنم میں جانے لگا ہوگا، اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ، فرشتے ٹھہر جائیں گے، الہ العالمین حکم ہو، اللہ فرمائے گا بندے تو میری طرف مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے الہ العالمین مجھے اب بھی امید ہے، جب سامنے جہنم کا گڑھا ہے
میرے پیچھے فرشتے کھڑے ہیں، لیکن مجھے اب بھی تیری رحمت پر امید ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا۔ مجھے اب بھی تیری رحمت پر امید ہے کہ تو مجھے، بولو تو صحیح یار، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو۔ مجھے بتائیں نا، وہ اگر ناراض ہوا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ وہ اگر ناراض ہوا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ ابو داؤد شریف کے حدیث ہے، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رب ناراض ہونا تو اس کے نا دعاؤں سے بھی رب کو نا، ماں باپ کی خدمت سے بھی 3 طرح کے اقوال ملتے ہیں، رب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح 3 دوست تھے، سفر کر رہے تھے، اب سفر کرتے کرتے نا اب طوفان آیا، اب طوفان آنے کی وجہ سے نا وہ ایک نا، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں غار ہوا کرتی تھی، وہ غار کے اندر گئے نا تو ایک پتھر آیا بالکل آ کے غار کے سامنے فکس ہو گیا۔ اب وہ اندر چلے گئے، اب اتنا سے بھی روشنی اندر نہ جائے، بڑے پریشان، بڑی تیز بارش لگی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں، 3 دوست ہیں، کیوں نہ ہم ایک ایک کر کے نا اپنے کوئی نیکی نا اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ الہ العالمین اگر تو نے ہمیں وہ نیکی ہماری قبول فرمائی ہے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بندہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، ایمان و عافیت الموت نصیب فرمائے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایک نیکی بھی کسی کو نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، قیامت کے دن کوئی ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ماں بہن بیٹی آپس میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ بس ہماری جان چھوٹ جائے، بس ہماری جان چھوٹ جائے، ہم بس کسی طرح اپنے مقصد میں کام نہیں۔ کوئی کسی کو نیکی، تو کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اس میں سے ایک شخص نے دعا کی، اسے دعا کی کیا کہ اس نے کہا الہ العالمین تو غفور الرحیم ذات ہے، تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، لیکن میں تب تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا، اپنی بیوی کو دودھ نہیں پلاتا جب تک میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ گرم کر کے پیش نہ کروں، گرم کر کے میں ان کو پیش، میں اپنے بیوی بچوں کو، الہ العالمین تو غفور رحیم ذات علیم بذات صدور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو جاننے والا ہے۔ الہ العالمین ایک رات ایسے ہوا، میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، مجھے جنگل سے واپسی آنے میں تاخیر ہوئی۔ اب تاخیر ہوئی تو میں نے دودھ لایا، اب دودھ لا کر نہ میں جیسے ہی ماں باپ کے قریب پہنچا تو بوڑھے تھے، بزرگ تھے، سو گئے۔ اب وہ سوئے اچھا معذرت، کیونکہ عبید بھی بیان کر رہے تھے بڑا خوبصورت کہ جی کچھ اس رات کے اندر 6 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے، اس میں ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ یہی بات ہے جی، یہی بات ہے، نافرمان ہے جو ماں باپ کا۔ اچھا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پیر صاحب کے سامنے نا بڑا پیر صاحب اور ماں باپ کو وہ گالیاں دیتے۔ ماں باپ کو، خدا کی عزت کی قسم، تمہاری ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی بھی پیر نہیں ہے۔ ایتھے تالی سبحان اللہ نہیں نکلے گی، بلند آواز میں بولا سبحان اللہ یار۔ مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں، حدیث مروی میں ہے سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، میں بھی جانا چاہتا ہوں جنگ میں۔ عبید بھی آپ تصدیق کریں گے جی، جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں؟ کہا جی بوڑھے ماں باپ ہیں۔ تو کہا جی بس تو وہ ہیں بھی بہت بوڑھے، تو فرمایا ان کی خدمت کا تجھے جنگ کا ثواب دیا جائے گا۔ تو ماں باپ کی آپ سنتے رہتے ہیں، میں بیان پڑھا ہوں آپ کا ماشاءاللہ، جو ریگولر آتے ہیں جمعے وہ سنتے رہتے ہیں، بلکہ میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اب وہ جیسے ہی اس نے دعا کی، اس نے کہا الہ العالمین میرے بچے بھی تڑپ رہے تھے، میری بیوی بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ دودھ پلا دے دودھ پلا دے، میں کہا نہیں، صبح جب تک ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا تم لوگوں کو بھی نہیں دوں گا۔ اب دودھ لے کر میں ساری رات کھڑا رہا، بچے میرے ٹانگوں میں بھی آ کر مجھے بار بار کھینچتے کہ ابو پلانا کہ میں نہیں، لیکن صبح جیسے ہی میرے ماں باپ اٹھے انہوں نے یہ منظر دیکھا، جب جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے الہ العالمین دعائیں کی تھی میرے بارے میں، الہ العالمین اگر تو نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا یا میری اس خدمت کو قبول کیا تو اس چٹان کو آگے سے ہٹا دے۔ سرکار فرماتے کہ تھوڑی سی چٹان ہٹی، اب چٹان تو کافی بڑی ہوتی ہے، بڑا وزنی پتھر ہوتا ہے پہاڑ کا۔ اب دوسرے نے کہا یا تو، اس نے کہا جی الہ العالمین تو غفور رحیم ذات ہے۔ الہ العالمین میں ایک عورت پر عاشق آ گیا تھا، اب میں جب اس کے قریب جانا چاہتا تھا تو لیکن
جیسے اس نے کہا جی 1000 درہم لے کر آ. اب جب میں 1000 درہم لے کر اس کے قریب، جیسی میں قدرت تھی میرے اندر کہ میں اس کے قریب جاؤں، لیکن الہ العالمین مجھے تیرا ڈر آ گیا، مجھے تیرا خوف آ گیا، تو میں اس کے قریب نہیں گیا. اگر تجھے میری یہ نیکی پسند آئی ہے تو الہ العالمین چٹان کو اور ہٹا دے. چٹان ہو ہٹ گئی. اب تیسرا شخص اس نے کہا الہ العالمین میں ذرا صاحب استطاعت تھا، میرے پاس ایک مزدور آیا کام کرنے کے لیے. اب جیسے ہی مزدور آیا کام کرنے کے لیے میں نے اس کو نا چاول کے اوپر نہ اجرت، چاول کی اجرت پر اس کو میں نے رکھا. اب جب اس نے مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد جیسے وہ جانے لگا میں نے اس کو اجرت دی، اس نے مجھ سے اجرت نہیں لی، لیکن وہ منہ بنا کر خفا ہو کے چلا گیا. لیکن اس کے جو پیسے تھے نا ان پیسوں کو میں نے انویسٹمنٹ کیا، مطلب کسی اور کاروبار میں لگایا. کرتے کرتے اس سے میں نے بیل بکریاں یہ گائیں خریدی. اب اس میں اس کا بھی حصہ تھا. اب جب وہ اتنے سالوں کے بعد واپس آیا تو میں نے بےایمانی نہیں کی ہے. ہمیں نا راستے میں اگر 10 کا نوٹ مل جائے نا یا 20 کا نوٹ مل جائے تو ہم اس پر پاؤں رکھ کر کہتے ہیں کہ میرا پاؤں سو گیا ہے. پاؤں نہیں سوتا، ضمیر سو جاتا ہے. پاؤں نہیں سوتا، ضمیر سو جاتا ہے. تو ضمیر یہ 10 20 اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی بھی اوقات. خدا کی قسم جتنا پیسے والا ہوگا نا، جتنا پیسے والا ہوگا اللہ کے ہاں تقوی پسند کیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، ایک آگے سے بندہ گزرا، انتہائی خوبصورت کپڑے بڑے بہترین قسم کے. سرکار نے فرمایا کہ اس کی کیا شان و شوکت ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ جہاں سے گزرتا ہے لوگ اس کو راستہ دیتے ہیں، بڑے مال والا ہے، بڑے ذرا دولت دان والا ہے، اور جو بھی اس کو اپنی بیٹی کا نکاح تو یہ جس کا کہیے اس کے نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی بڑا اس کی مانی جاتی ہے، بڑی یہ تو بڑا معتبر ہے. اور اتنے میں نے ایک اور پیچھے سے پھٹے پرانے کپڑے میں ایک بندہ گزرا، پھٹے پرانے کپڑوں میں، پھٹے پرانے کپڑے. سرکار نے فرمایا اس کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کو کون پوچھا، یہ تو غریب ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو جوتی والی جگہ پر جا کے بیٹھتا ہے، اس کو تو کوئی گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا. تو سرکار نے فرمایا مجھے نبی برحق ہونے کی قسم، اللہ رب العالمین کی قسم جس کی قبضہ قدرت میری جان ہے، جو بندہ ابھی گزرا ہے نا، ابھی یہ جو غریب ہے اور جو پہلے امیر گزرا ہے، اللہ پاک ساری کائنات امیروں سے بھر دے، اس غریب کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تقوی معیار، یہ تقوی جو معیار ہے نا، یہ معیار یہ تقوی ہے، ڈر ہے، خوف ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ واپس آیا تو میں نے اس نے کہا جی میری اجرت. تو میں نے کہا یار یہ جتنی بھی بکریاں ہیں، بھیڑ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ تیرا ہی ہے. تو الہ العالمین اگر میں چاہتا تو میں اس میں بےایمانی کر سکتا تھا، لیکن میں نے تیری رضا کے لیے بےایمانی نہیں کی. اگر وہ نیکی میری قبول ہے تو مجھے بخش دے اور اس چیز کو آگے سے ہٹا دے. تو کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ پوری کی پوری چٹان ہی ہٹ گئی. تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی نیکی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں الہ العالمین تو غفور رحیم ذات ہے، تو تو جاننے والا ہے، تو تو جانتا ہے. ہماری نیکی کو قبول فرما، ہمارے عمل کو. کہتے ہیں کہ اب یہ جو رات ہے نا یہ انتہائی حساس رات ہے. کئی راتیں نکل جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں. آپ کہیں سبحان اللہ تو ذرا میں اپنی اس ترتیب میں ہوں، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. تھک گیا تو بس کر دئیے. میں تو ویسے بھی تھکا ہوں، میں نے کہا کم 20 منٹ گفتگو کر رہی ہے، لیکن آپ بولیں گے تو 5-10 منٹ ہم زیادہ چلیں گے. لیکن بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. حضرت جبریل نے عرض کیا الہ العالمین تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا، مجھے بڑی نوازشات مجھ پر کی ہے، بڑے بڑے انعام و کرام سے مجھے نوازا ہے. الہ العالمین میں تجھے راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت چاہوں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل مجھے اجازت ہے، تو 2 رکعت نفل پڑھ. اب جبریل نے 2 رکعت نفل کی نیت کی. 10-20-30 سال تک جبریل نے 2 رکعت نفل بھی پورے نہ کیے. اب جب 30 سال کے بعد جبرائیل نے 2 رکعت نفل پڑھے، بڑے خوش ہوئے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل تیری 30 سال کی عبادت ایک طرف ہے، میرے نبی کے غلام کے 2 نفل ایک طرف ہیں. تیرے 2 رکعت. اب جبریل نے آگے سے بڑی خوبصورت ہے، الہ العالمین اجازت ہو کہ عرض گزاروں. فرمایا ہاں بول. الہ العالمین میں نے 30,000 سال تک میں نے 2 رکعت نفل پڑھے. تو اللہ نے فرمایا بتا تیرے بچے ہیں؟ کہا جی نہیں بچے تو کوئی نہیں. فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہیں؟ کہا جی ماں باپ بھی کوئی نہیں.
کوئی نوکری کرتا ہے، کہا جی کوئی نہیں، تو فرمایا میرے بندہ کا تو سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ٹائم نکال کر میری بارگاہ میں ضرور جھکتا ہے۔ میں اس اپنے بندے سے کیوں نہ پیار کروں؟ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے مجھے وقت دے، ٹائم دے، میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اللہ خدا کی قسم اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ اب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ادھر سے جناب والا جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر سے انسان کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کتنے پردوں میں رکھتا ہے؟ پردوں میں رکھنے کے بعد خوبصورت سا بچہ جب باہر آتا ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں آ جاؤ دیکھنے کے لیے، گھر میں سارے آ جاتے ہیں، وہ بچے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں کے دودھ کی صورت میں اللہ رب العالمین کی نبضات بھی اترتی رہتی ہے، لیکن جانور کا بچہ ہوتا ہے وہ جناب والا پیدا ہوتا ہے تو گندگی میں، جب بڑا ہوتا ہے تو دودھ پیتا ہے تو گندے تھنوں میں منہ مارتا ہے، لیکن ادھر اللہ رب العالمین خوبصورت سی خوراک بچے کو مہیا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب یہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اللہ رب العالمین مزید اس پر اپنی کرم اور شفقت اور نوازشات بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ جب یہ انسان مر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے حکم دو کہ اس بندے کو خوبصورت طریقے سے کفن پہنایا جائے، اس کو جناب والا خوشبو بھی لگائی جائے، اس کو سفید لباس کا کفن بھی پہنایا جائے۔ ادھر بچہ جو جانور کا تھا، بچہ پلا بڑا ہوا مر گیا، کوئی پتہ نہیں، جانوروں کا پرندوں کا شکار ہو گیا، لیکن یہاں جب بندہ مرتا ہے اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کو خوبصورت قسم کا لباس پہناؤ، پھر اس کو خوشبو بھی لگاؤ، اس کو خوشبو بھی لگائی جاتی ہے۔ مسجد طریقے سے فرمایا اب اس کو 4 بندے بھی اٹھاؤ، الہ العالمین ایک بندہ بھی تو اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس میں میرے بندے کی تعظیم ہے، اور فرمایا 4 بندے اٹھاؤ، اب 10 قدم جو ساتھ چلے گا میں اس کے 40 کبیرہ گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ اب بندہ چلتا جتنا مرضی گناہگار ہو، میں اور آپ بھی گناہگار ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اگر گناہگار بھی ہے تو نہیں، اب اس کو ایسا کرو کہ قبر میں دفناؤ۔ اب قبر میں دفنا کر فرمایا منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے، اب مٹی ڈال دی جائے، اب جب مٹی ڈال دی گئی ہے، اب مٹی ڈال دی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جانو میں جانو۔ یار اللہ پاک ہمارے راز پھر بھی آپ کو پتہ ہے پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ جو گناہ کرتا تھا حکم ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنی گردن اتار دو۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، فرمایا حکم ہوتا تھا اپنی گردن اتار دو، وہ گردن اتارتے تھے ان کے گناہ معاف ہو جاتے تھے۔ میں بڑی خوبصورت بات ایک اور پڑھ رہا تھا، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو سناؤں گا، یہ رات بار بار نہیں آتی۔ وہ ایک بندے نے بڑا پیارا خوبصورت سے لکھا، پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یار معافی مانگنی ہو تو اسی وقت مانگ لیا کرے، ہر وقت شب برات کا انتظار بھی نہ کیا کریں، یہ نہ شب برات آئی نہ اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ معافی ایک مذاق نہیں ہے، معافی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو، یہ نہیں وقتی۔ ہاں میں وہ مسئلہ پڑھ رہا تھا، چلو میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قلم کو حکم دیا، تھکے تو نہیں، آپ کی چہرے کی حیرت بتا رہی ہے یار، جمعہ بھی پڑھایا ہے، پھر اور بھی معاملات ہو گئے، صبح کا بھی آپ کے سامنے پھر حاضر ہو گئے، میں تھکا ہوں نہیں ہوں، آپ کیوں تھک گئے؟ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، اپنی حاضری لگوائیں یار، حاضری لگوائیں، سبحان اللہ کہنا، یہ دیکھیں نا سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں درخت لگے گا، تو وہ بندہ پھر جنت میں درخت لگے گا تو درخت کے سائے میں بیٹھ بھی جائے گا نا، درخت کے سائے میں بیٹھ بھی جائے گا۔ اللہ تعظیم و تشم اپنے آپ کو جگا کر رکھیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جگا کر رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھنا شروع کر، اس قلم میں لکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے جتنے بھی امتی ہیں، قلم کا کیا لکھوں؟ آخری بات کہہ کر چل جاؤں گا۔ الہ العالمین نے فرمایا قلم لکھ، اگر نیکیاں کریں گے تو جنت میں جائیں گے، گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ قلم نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ الہ العالمین آگے فرمایا نوح علیہ السلام کی امت نے آنا ہے۔ الہ العالمین کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم ہوئی ہے اگر نیکیاں کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ الہ العالمین آگے کیا حکم ہے؟ فرمایا یوسف اور یعقوب کی باری ہے۔ اس طرح کرتے کرتے 1,34,000 انبیاء کرام مصطفیٰ کو ضرور کرا، جتنے بھی انبیاء
انبیاء کرام ہے، قلم لکھ دی گئی، نیکیاں کرو گے تو نیکیاں کرو گے تو جنت ملے گی، گناہ کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اب جب آئی میرے اور تمہارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے جب کیسی قلم نے چلنا شروع کیا، اللہ نے فرمایا پھیل جا، رک جا۔ اس نے کہا الہ العالمین کیوں؟ اللہ نے فرمایا کیا لکھ رہی ہے؟ اس نے کہا میں لکھنے لگی ہوں، اگر نیکیاں کی تو جنت میں جائیں گے، گناہ کی تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، اگر نیکیاں کی تو جنت میں جائیں گے، گناہ کریں گے تو مجھ غفار کو پائیں گے۔ نیکیاں کی تو جنت میں جائیں گے، لیکن اگر گناہ کیا اور توبہ کر لی تو پھر مجھ غفار کو بھی پائیں گے۔ اگر آپ نے دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شکر ادا کرنا ہے، خدا کی عزت کی قسم صبح صبح اٹھو، شیشے کے سامنے جا کر دیکھو کہ یار ساری زندگی گناہ کرتے گزر گئی ہے، لیکن میری پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا میں نے رات کس طرح گزاری ہے۔ اگر تیری شکل نہیں بگڑی، اب خود آپ اس بات پر غور کر لے۔ اب بنی اسرائیل کو حکم ہوا ہے کہ ہفتے والے دن شکار نہ کرنا، جمعہ مسلمانوں کو دیا، ہفتہ جناب والا یہودیوں کو دیا، اتوار جناب والا عیسائیوں کو دیا۔ اب حکم ہوا کہ ہفتے کو مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ہفتے والے دن ساری مچھلیاں اس مچھلی کا دیدار کرتی تھی جس مچھلی نے حضرت یونس کو 40 دن تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا۔ اب لوجک سمجھ آئیے کہ ہفتے کو شکار کیوں نہیں کرتے تھے؟ شاید آپ نے سے پہلے یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی؟ اب سمجھ آئیے کیوں کہ وہ مچھلیاں ساری مچھلیاں وہ جس مچھلی نے حضرت یونس کو 40 دن اپنے پیٹ میں رکھا تھا نا، ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، اب اللہ نے فرمایا کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا، اب ایک گناہ انہوں نے کیا، ہفتے کو شکار کرنا شروع کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ سارے بندر بن جاؤ۔ اب ایک گناہ کی وجہ سے، اللہ کی ایک نافرمانی کی وجہ سے سارے بندر بن گئے جنہوں نے اللہ کے حکم کی دوری کی ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں، اللہ نے فرمایا جناب والا ایک ہفتے کا شکار نہ کرنا، اب انہوں نے ایک ہفتے کا شکار کیا، جہنم جناب والا بندر بن گئے۔ میں اور آپ غور کریں اپنے دربار کے اندر جا کر دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک جناب والا ہم سارا دن گناہ میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب شام کو جاتے ہیں بڑا خوبصورت دسترخوان سجا ہوتا ہے، ہم طرح طرح کی اللہ کی لاکھوں نعمتیں کھاتے ہیں اور نعمت کھا کر پھر ہم جناب والا پھر سحور کرتے ہیں، نہ عشاء کی نماز پڑھے نہ کچھ، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی سلامت ہے، ہمارے پاؤں بھی سلامت ہے، ہمارا چہرہ بھی نہیں بگڑا۔ اس سے پتہ چلا ہمارا کمال نہیں ہے، اگر کمال دیکھنا ہے تو چہرے پر دہا ہے۔ ساری حضور میری تو ساری بہار، حضور میری تو ساری بہار، نہیں آواز نہیں، حضور میری تو ساری بہار۔ خدا کی قسم قبروں میں جا کر تو دیکھو، جا کر دیکھو قبروں میں تو ہوتا کیا ہے، اوپر سے تو بڑی پکی سب بڑی خوبصورت ہے، اندر سے جا کر دیکھو، پاس جا کر بیٹھو تو صحیح۔ سید خدری فرماتے ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر غالب رضی اللہ عنہ کے پاس نا ایک شخص آیا، وہ شخص آ کر کہتا کیا ہے کہ جو نادان لوگ ہیں کتنے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، جو نادان لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے، لیکن جو رب کو توبہ کر کے راضی کر لیتے نا وہ فلاح اور کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ آپ نے غور سے سننا ہے۔ اب بہت سارے صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کا مجمع تھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ نا کفن چور ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کفن چور ہے، تو یہ نا ٹال مٹول کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا ایسے باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں یہ کفن چور نہیں ہو سکتا، انہوں نے جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا نہیں تو میں یقین نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم شام کو آپ کو دکھا دیں گے، رات کو دکھا دیں گے۔ اب لالٹین ہاتھ میں لی اور چلے۔ اب سارے جب قبر کی طرف چلے نا تو ایک کونے میں یہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جس کو یہ کفن چور شمار کر رہے تھے نا، اب وہ بندہ قبر والوں کو نا ندا دے رہا ہے۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے، وہ قبر والوں کو کہتا ہے کہ سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر کہ جس پر کئی طرح کے کیڑے مسلط کر دیے گئے، سلام ہو تم پر کہ جن کی قبر کو بھیانک شکل دے دی گئی ہے،
وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ سلام ہو تم پر، تم نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے، لیکن میں بڑا پریشان ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ اپنے بارے میں غور کیا، فکر کی، اپنے بارے میں غور کیا، اور روتے روتے کہتا ہے تم نے اپنی زندگی گزاری، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب مجھے اپنی فکر ہے میرا کل کیا ہوگا، مجھے پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب جب حکم ہوگا کہ اس بندے کو قبر سے نکالا جائے، اب جب اس بندے کو کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے مجھے حکم ہوگا میں شرمندہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیسے کروں گا، کیسے اس کی بارگاہ میں رہوں گا، اب جب مجھے قبر سے نکالا جائے گا میرا کیا حال ہوگا، اب مجھے جب یہاں قبر میں ڈالا گیا تو میرا کیا حال ہوگا، اب جب میدان الیکشن میں مجھے اٹھانے کے لیے حکم دیا جائے گا میرا کیا حال ہوگا، میں گناہوں کو کس طرح اپنے کندھے پہ اٹھا کر شرمسار ہو کر ماں باپ کے سامنے حشر میں جاؤں گا۔ اتنی باتیں کرتے کرتے روتے روتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر کفن چور ایسا ہے تو پھر سارے ہی کفن چور ہیں، اگر کفن چور ہے شہر کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس نے اس کے ساتھ یہ قبر کھودی ہوئی ہے، اور جب یہ باتیں کہہ کر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے اور لیٹ کر رو رو کر کہتا ہے میں نے اسی جگہ بنانا ہے، لیکن آج دنیا نے، اب دنیا بنانے والے نے خود فرما دیا ہے کل متاع دنیا قلیل، یہ دنیا ماضی کو دھوکا ہے، یہ دنیا ماضی کو دھوکا ہے، لیکن تمہیں عقبہ کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، یہ پیسے پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ دولت کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا، بادشاہ بڑا جلانے والا، اپنے آپ کو غرور کے قبر میں گرا ہوا تھا، بادشاہ نے کہا جی میرے لیے سوٹ لایا جائے، اب طرح طرح کے ہزار کے قریب بادشاہ کے لیے کپڑے لائے گئے، لیکن بادشاہ کو پسند نہیں آئے۔ اب جب اللہ اللہ کر کے بادشاہ کو ایک کپڑا پسند آ گیا، سوٹ پسند آ گیا، اب شاہی سوٹ کو پہن کر جیسے کہا اس نے کہا میرے لیے بہترین سے سواری لائی جائے، اب ہزار سواریوں میں سے ایک سواری بادشاہ کو پسند آ گئی، اب کہنے لگا جی اب کپڑے بھی مل گئے، سواری بھی مل گئی، اب ایسے کرو کہ چن کے میرے لیے غلام تیار کیے گئے۔ اب کئی لاکھ غلاموں میں سے چند ہزار غلاموں کو بادشاہ کی زیر نگرانی لے کر چلے گئے، بڑا شان و شوکت سے یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اب قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ پر رکا، ایک بوڑھا شخص سامنے آ گیا، اس نے کہا بادشاہ میری بات کو سن۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ نے کوئی بات پہ فوکس نہیں کیا، توجہ نہیں دی، پھر اس نے کہا بادشاہ میری بات کو سنو، بادشاہ نے پھر اگنور کر دیا، لیکن بادشاہ مجبور تھا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہنا تھا کہ بادشاہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ تو غریبوں کا خیال نہیں رکھتا۔ بادشاہ نے کہا بوڑھے تم نے جو بات کرنی ہے کہ اب وہ بندہ جیسے ہی آ گیا ہے اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی، بادشاہ رنگ ہرا اور بڑا نیلا ہو گیا، غصے سے اس کے چہرے میں داڑھی آ گئی، کہا میرے اندر اتنی ہمت کیسے ہے، تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے۔ اس گھوڑے نے کہا میں تو سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو میری ایک بات کا جواب دے، اس کے بعد تو آگے چلا جا۔ اس نے کہا تو نے بات کون سی کرنی ہے، کہا سارے سن رہے ہیں میں تیرے کان میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی وہ بادشاہ نیچے چکا، اب کان قریب کیا، اس کہنے والے نے کہا میں تو ملک الموت اسرائیل ہوں، میں تو ملک الموت اسرائیل ہوں، میں تو تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ بادشاہ نے یہ بات سنی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، جیسے مجھے شام و شوکت تھی ساری مٹی میں مل گئی، تڑپنے لگا، کہنے لگا بادشاہ مجھے ہے بوڑھے آدمی، بادشاہ کہنے لگا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں یہ شام و شوکت کو کر کرنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا اب تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اب تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اب اس کی روح قبض کی اور روح قبض کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ میرا یہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے، جہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں ہزاروں خواب دکھائی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیسے گزرتا گیا۔ اب قرب قیامت فرمایا ایسے ہوگا، سال مہینوں کے برابر آ جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر آ جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر آ جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر آ جائیں گے، گھنٹے منٹوں کے برابر آ جائیں گے، منٹ سیکنڈوں کے برابر آ جائیں گے۔ اگر ہم کسی سے ملتے ہیں کہتے ہیں یار تو اتنا بڑا ہو گیا، اب ایک کاری ہندو میرے ساتھ گلی میں کھیلتا تھا، بچہ تھا، میں نے تجھے
گود میں اٹھایا ہوا تھا. کہنے کا اتنی بڑی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا اللہ کو آج راضی کر لو. خدا کی عزت کی قسم اللہ بڑا غفور رحیم ذات ہے, وہ بڑا ہی مہربان ذات ہے, وہ بڑا بخشنے والا ذات ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو گھر میں لایا گیا, چچا آزر نے کہا ابراہیم یہ میرے خدا ہے, ان کو تو بیچ سیل کر. اب بیچنے کی جیسی آتی ابراہیم کو وہ پٹ دیے. اب حضرت ابراہیم نے پٹ کے کندھے میں وہ رسی ڈال دی. اب گردن میں رسی ڈال کے گھسیٹنا شروع کر دیا. اوپر سے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا او چھوٹے بچے یہ میرا خدا مجھے دے دے. آپ نے کہا تیرا پہلے خدا کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے خدا کو چھوڑ دے گئے. کہا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا؟ اب عورت کے دل پر بات لگی. اس نے کہا اوپر ہو میری بات سنو. اب کہا کوئی ایسا بھی ہے ہمیں تو ایسا کرنا پڑتا ہے, یہ جو ہمارے خدا ہے ہمارے بندے جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں, کہا ہمیں تو ایسا کرنا پڑتا ہے ان کو کئی لاکھ نذرانے چڑھانے پڑتے ہیں, کئی طرح کے چڑھانے چڑھانے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم سے راضی ہو گیا. کوئی ایسا بھی ہے؟ ہاں فرمایا ہاں ایسا ہے. وہ رب العالمین ہے. اس عورت نے کہا کیا اس کو بھی لاکھوں کے چڑھانے پڑیں گے؟ فرمایا نا, اگر انسان ساری زندگی گناہ میں گزرے, بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ساری زندگی اس بندے کی گناہ میں گزری ہے, لیکن مرنے سے پہلے جب تک سورج غروب جناب والا مشرق سے غروب نہیں, مشرق سے غروب نہیں ہوگا, تب تک اگر وہ ایک مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا لے اور رو کر اللہ کی بارگاہ میں گئے, الہ العالمین تو غفور رحیم ذات ہے. فرمایا اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو نہیں بلکہ اس انسان کے آنکھ میں سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو دیکھ کر اس بندے کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا وہ پیچھے نہیں دیکھتا کہ بندے نے کتنے گناہ کیے, کتنے سے صحابی دیا کلبی نے 70 بچیوں کو دفن کیا تھا, آپ نے پیچھے جمعے میں سنا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اللہ پاک نے کو معاف فرما دیا تھا ہمارا معافی مانگنے میں. شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تو گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے تو تو اب نہ اللہ کی بارگاہ میں جا, لیکن اللہ فرماتا تو آ جا, تو آ کر تو دیکھ میری بارگاہ میں, تو آ کر تو دیکھ میں تجھے کیسے نوازتا ہوں, تو جھک کر تو دیکھ. آج رات جھکنے کی ہے اور اللہ کے ہاں سر بسجود ہونے کی ہے. ہمارے بڑے گناہ ہیں, ہم نہ اتنے نیک ہیں نہ کچھ ہیں, لیکن ایک ہی ہمارے پاس آسرا ہے, وہ ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس نماز کی پابندی کریں, روزے کی پابندی کریں. آگے رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ میں گزارش کروں گا رمضان کے وجہ سے بھی کچھ باتیں, لیکن حضرات محترم بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. میں تو لوگوں سے حیران ہوتا ہوں, ویسے میرے ذہن میں ایک بات ہے, یہ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ ہم کافروں کو دین کی دعوت کیسے دیں. ہم کافروں کو, ہمیں تو اپنے نہیں چھوڑتے, نہیں یار یہ شب قدر کا ہے, یہ شب برات کا ہے, وہ شب برات کا ہے تو شب معراج کا ہے. اب شب معراج دس کتی سے ثابت ہے, وہ نہیں نبی کو یہ نہیں پتہ تو نبی کو وہ نہیں پتہ. مجھے تو حیرانگی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم اپنوں سے نپٹیں گے تو غیروں کی طرف اسلام لے کر جائیں گے نا. اب غیر کہتے ہیں جی آؤ میرے سامنے, ایک یہودی کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی تمہارا قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کسائی کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہر چیز کا پتہ تھا, وہ تو جو تم لوگ گھروں سے کھا کے آتے تھے وہ بھی بتاتے ہیں, اور ہمارا یہاں کا کہتا ہے نہیں نبی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, نبی کو تو کس چیز کا علم بھی تھا, نبی تو سنتے ہی نہیں ہے. تو میں سے نعرہ رسالت یا انشاءاللہ میں نے یہ ٹائم ملا, میں نے یا رسول اللہ کے موضوع پر پورا انشاءاللہ عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. یا تم کہتے ہو نعرہ رسالت تو کہتے ہو یا رسول اللہ, اب تم یا رسول اللہ کہتے ہو, اب تم پکارتے ہو سرکار کو, سرکار تو سامنے موجود نہیں ہوتے. اس بندے نے کہا جی اب میرا نام ہے عبید, تم مجھے کہتے ہو عبید, اب جیسے مڑتا ہو تو عبید آگے سے منہ موڑ لیتا ہے, تمہیں غصہ آئے گا نہیں. اب دوبارہ کہتے ہو عبید بات سنو, اب بات سنو, جیسے اس کو پکارتے ہیں وہ ایسے مڑتا ہے, تم ایسے اس کو غصہ آئے گا کہ یار یہ بندہ تو مجھے پکار رہا ہے, میری بات نہیں سن رہا, یہ بندہ تو پکار ہے. تم بھی تو اپنی محفلوں میں ایسے ہی کہتے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اور آگے بات کوئی کرتے ہی نہیں ہو. تو یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا ہوش کے ناخن لے, یہ عام بندہ ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں. تم پکار کر تو دیکھو, اگر وہ تمہاری پکار کو نہ سنے تو پھر تم مجھے کہنا کہ نہیں یار ہم نے پکارا ہے, تمہارے پکارنے میں تو کمی آ سکتی ہے لیکن سرکار کے مدد کرنے میں کوئی کمی.
اگر آپ اجازت دے تو میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا. سرکار اپنے گھر کے اندر جلوہ گر ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. سرکار نے فرمایا لبیک لبیک نصرت ثلاثا. فرمایا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی. حضرت میمونہ کہتی ہے میں نے دائیں بھی دیکھا میں نے بائیں بھی دیکھا, مجھے اپنے اور سرکار کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ یہ سے فرما رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. سرکار نے فرمایا میمونہ مکے میں میرے غلام رہتا ہے. میں نے مکے میں اس غلام سے کہا تھا تو میرا کلمہ پڑھ, جب بھی تجھ کو کوئی مشکل وقت آئے گا میرے شروع سے ہی مدد میں پہنچوں گا. آج میرا وہ غلام مجھے مکے سے بلا رہا ہے اور میں یہاں مدینے سے اس کی پکار کا جواب بھی دے رہا ہوں. جواب بھی. اب ایک بات تھوڑی عقیدے کی ایک دو باتیں سنیں پھر میں اجازت چاہوں گا, بس آپ تھک گئے مجھے پتہ ہے. سلمان جب حضرت سلمان کا لشکر گزرا آپ نے سنا قالت نملۃ یا نملۃ خلو, وہ چیونٹی. اب حضرت سلمان کی نظر اتنی تیز تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو پتہ تھا کہ کون سی چیونٹی ہے. اب لاکھ چیونٹیوں میں سے آپ نے اسی چیونٹی کو اٹھایا جس نے کلام کیا تھا. بولو تو صحیح یار. حضرت سلمان اللہ کے نبی ہیں, لشکر جا رہا ہے. سورہ نمل پوری قرآن میں موجود ہے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں سیڈ تے ہو جاؤ کہ جناب سلیمان دا لشکر تنوں پیرا تھلے نہ دے دے. اب ادھر سے چیونٹی کی ملکہ نے یہ گفتگو کی. اب یہ بات علماء نے کہا جی وہ چیونٹی مذکر تھی یا مونس تھی, تو آگے سے خوبصورت بڑی جواب جو انہوں نے کہا جی یہاں پر مونس کا صیغہ ہوا ہے. استعمال کون سا مونس کا صیغہ ہوا ہے, قالت استعمال ہوا ہے, بلکہ نملۃ استعمال ہوا ہے. بلکہ اب جب آپ نے کہا نا اب یہ گفتگو چیونٹی کی سنی اور آپ نے کہا ٹھہر جاؤ لشکر والوں. اب لشکر والے ٹھہر گئے. ایک بات اور, فتح مکہ کے موقع پر سرکار کا لشکر تشریف لا رہا تھا نا, تو گلی میں وہ راستے میں کتیا کے بچے پڑے ہوئے تھے, کتے کے بچے پڑے ہوئے تھے. تو سرکار نے فرمایا پہلے ان کو سائڈ پر کرو پھر لشکر گزرے گا. اور آج ہم کتوں کی بھی لڑائی کراتے, کبوتروں کی بھی لڑائی کراتے, جانوروں کی بھی لڑائی. خدا کی قسم کل ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا. جانوروں پر ظلم نہ کریں. اگر آپ کے سامنے آج چیونٹی ہے نا اور آپ انسان ہیں, تو کل قیامت کے دن آپ چیونٹی وہ انسان ہوگی. یعنی آپ اس کے سامنے اتنا کمزور کر دیا جائے گا, اتنا کمزور. آپ مجھے خود بتائیں, اب وہ چیونٹی وہ گفتگو اور حضرت سلمان نے کہا جو حضرت سلمان وہاں پر گئے اور 1000 چیونٹی میں سے اسی چیونٹی کو اٹھایا. اب حضرت سلمان اللہ کے نبی اتنے دور سے پتہ نہیں کتنے 100 میل کا فاصلہ تھا, کتنے 100 علماء پر مفسرین نے لکھا اس کو کہ کہتے ہیں وہاں سے پہچان سکتے ہیں تو میرے نبی کی شان کیا جو سلمان کے بھی نبی ہیں. تو خدا کی قسم عقیدہ سنت آپ خوش نصیب لوگ ہیں. آپ خوش ایسے نہ سمجھا کریں اپنے آپ کو, آپ خوش نصیب لوگ ہیں. آپ کو اللہ نے اتنے پیاری راتیں عطا کی, اللہ کے ولی عطا کی, علماء کرام عطا کی جو آپ کو راستہ دکھانے کے لیے آئیں. تو علماء سے بھی محبت کریں, اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے وقت پر تشریف لایا کریں اور سنا کریں بیانات, چھوڑ دیں باقی چیزوں کو. اللہ کی قسم اسی کا ساتھ اچھا ہوتا ہے جو قیامت میں بھی کام ہے, جو قیامت میں بھی کام ہے. برکیف اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین اس مختصر سے حضرت کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا